السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں طبیب اسامہ انور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ سیکرٹ۔ امراض معدہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ اگر معدے کے اندر گیس پرابلم ہو، اپھارا ہو، بد ہضمی ہو، گیس ٹربل ہو تو انسان کو بڑی شدید ٹینشن ہوتی ہے۔ معدہ چونکہ پورے جسم کا مرکز ہوتا ہے، معدے کے اندر سے اگر معدہ ہی کھنچا ہوا ہو، تناؤ ہو، تو یہی مسئلہ انسان بعض اوقات سر درد کا باعث بنتا ہے، ٹینشن کا، ڈپریشن کا، غصے کا باعث بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے اور اکثر اوقات اس کی وجہ سے اور بہت سارے امراض جنم لیتے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ یاد رکھیں کہ جو مسلمانوں کو تو معدے کا مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی برتن انسان زیادہ نہیں بھرتا سوائے ایک برتن کے، جو کہ پیٹ ہے۔ پیٹ کو انسان بہت زیادہ بھرتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ چند لقمے کافی ہیں انسان کو اس کی کمر سیدھے رکھنے کے لیے، یعنی اگر چند لقمے وہ کھا لے تو اس کی کمر سیدھی رہے تو یہ اس کے لیے کافی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں۔ پھر فرمایا اگر زیادہ ہی کوئی کھانا چاہے تو وہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے چھوڑ دے، جسے ہوا کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں تھوڑا سا غور کیا جائے، دیکھا جائے کہ اگر ہمیں 3 روٹیاں کھانے کی بھوک ہے تو ہم نے 1 روٹی پہ اکتفا کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں یعنی کہ 1/3 تیسرا حصہ کھانی ہے، اگر ایسا کیا جائے تو کبھی بھی معدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ دوسری ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن میری پیدائش کا ہے، سوموار کا، پیر کا، اور دوسرے دن یعنی جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اگر ہفتے کے اندر 2 دن کا ناغہ ہو جائے، روزہ رکھ لیا جائے تو بھی معدے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ پورے مہینے کے اندر 3 دن مسلسل ایام بیض کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایام بیض، ایام سے بعض لوگ ابیض بھی کہتے ہیں، یعنی سفید ایام، وہ ایام جن کے اندر چاند کی روشنی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، بہت زیادہ چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ 13، 14 اور 15 چاند کی قمری مہینوں کی یہ ان طریقوں کے اندر چاند کی روشنی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، انہیں ایام ابیض بھی کہا جاتا ہے، سفید ایام، روشنی والے ایام۔ ان دنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اگر مہینے میں 3 دن ریگولر گیپ آ جائے تو بھی معدے کے اندر سے فاسد رطوبات، فاسد مواد، فاسد غلاظتیں مکمل طور پہ دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا کوئی چیزیں بہت کم ہی ہوتی ہیں، ہم کھانا شروع ہوتے ہیں تو پھر یہی سمجھ کے کھاتے ہیں کہ آخری دفعہ کھا رہے ہیں، حالانکہ ایسی صورتحال عبادات کے ساتھ کرنی چاہیے کہ عبادت جب بھی کریں تو یہ سمجھ کے کریں کہ آخری دفعہ کر رہے ہیں، لیکن ہم بدقسمتی سے کھانے کو ایسے کھاتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کھانے کو ذرا سا ہاتھ روک کے کھائیں، کھانے کو تسلی سے کھائیں، چبا کے کھائیں، اور اس کے باوجود اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو پھر میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا رہا ہوں۔ یہ ایک پھکی یا ایک مسالہ پاؤڈر سا بن جائے گا، اسے آپ نمک دانی میں ڈال کے محفوظ رکھ لیں یا ویسے کسی چیز میں ڈال کے محفوظ رکھ لیں۔ اسے آپ سالن کے اوپر چھڑک کے بھی کھا سکتے ہیں اور کھانے کے بعد آپ اس کی 2 چٹکیاں لے کے پانی بھی پی سکتے ہیں۔ دونوں طریقوں سے آپ کے گیسٹرک کے پرابلم، بد ہضمی، معدے کی جلن، اپھارا، معدے کا پھول جانا، قبض، یہ ساری کنڈیشنز انشاءاللہ آپ کی دور ہو جائیں گی۔ تو کرنا کیا جی، آپ نے اجوائن لے لینی ہے، پودینہ، انار دانہ، سفید زیرہ، کالی مرچ اور کچور، یہ آپ چیزیں برابر وزن میں ایکویلنسی میں لے لیں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے تو پھر اس میں کالا نمک نہیں ڈالنا، ورنہ جتنی یہ برابر وزن چیزیں لیں گے، فار ایگزامپل یہ آپ 50 گرام چیزیں لے رہے ہیں تو اس میں آپ نے 25 گرام کالا نمک ڈال دینا ہے۔ یہ آپ نے 1 سے 2 چٹکیاں لینی ہیں، چمچیاں نہیں لینی، چٹکیاں آپ نے لینی ہیں، منہ میں ڈال کے چوسیں اور اوپر سے پانی پی لیں۔ تو انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ کے معدے کے تمام مسائل مکمل طور پہ حل ہو جائیں گے، معدہ آپ کا تندرست ہو جائے گا، کھانا پینا اچھے طریقے سے ہضم ہوگا اور طبیعت بھی ہلکی پھلکی اور حشاش بشاش ہو جائے گی۔ اذا مرضت فهو يشفين، اذا مرضت فهو يشفين۔
إذا مرضت فهو يشفين